الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک بابرکت اور رحمت والے مہینے کے آغاز کو ابھی چند روز ہی باقی ہیں کہ جس میں تمام اہل اسلام کو روزے رکھنے اور دیگر نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اور اپنے گناہوں اور کمیوں کوتاہیوں کی مغفرت کے لیے کوشش کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت کے باب میں پچھلی امتوں کا حوالہ امت محمدیہ کی آسانی اور شفقت کے پیش نظر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس میں کوئی گرانی، کوئی مشکل محسوس نہ کریں، بلکہ انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اسے تو مجھ سے پہلے بھی، یعنی اس عمل کو مجھ سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، تو اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی کے نیکیوں کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا اس مہینے میں ہر انسان کے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزے کا معاملہ دیگر نیکیوں سے مختلف ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ اس بندے نے میری ہی وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی اس نے میرے لیے چھوڑی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، قیامت والے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس میں کوئی آدمی اس سے داخل نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس میں سے داخل ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پس کوئی اور اسے داخل نہیں ہوگا۔ تو اس میں روزے داروں کی خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے اس حدیث کے اندر، اور روزے داروں سے مراد اہل ایمان ہیں جو رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں، یعنی نفلی روزے بھی وہ رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان رکھتا ہے، تو اس میں جو لوگ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں جو مسنون روزے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور رکھتے ہیں۔ یہاں 70 سال سے مراد مسافت ہے، تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں یعنی جو لوگ جہاد کرتے تھے اس وقت روزے رکھتے تھے، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح مسند احمد اور طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ ہے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ ہے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث قدسی کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی ایک شیلڈ ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو
وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو چاہیے کہ صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فراحت حاصل کرے گا۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا قیامت کے دن، تو روزے کے بدلے میں اپنے رب سے جو انعام پائے گا، جو اجر پائے گا، تو اس وقت بھی وہ خوش ہوگا۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات شیاطین اور جتنے بھی سرکش جن ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی دروازہ نہیں جو بند نہ رہنے دیا جائے۔ اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اور ساتھ یہ بھی فرماتا کہ اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے دروازوں کو دستک دیتے ہیں، برائی کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اس مہینے میں، جب کہ اتنا سنہری موقع ہے کہ لوگ نیکیاں کما کر اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور کامیاب ہوں آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء کے اندر تیرا شمار ہوگا۔ آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شمار بھی صدیقین اور شہداء کے اندر کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔